کرنی تھی تو وہ میٹر تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے۔ دو ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے، ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے۔ جب جب خبر آتی ہے تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کنسرن اور پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور پوری دنیا کا کنسرن ہے۔ وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین، قانون اور رول کے مطابق۔ ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے، 3 ججز کا یہ آرڈر موجود ہے۔ گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں۔ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں۔ جب جب ہم نے کہا ہے، ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو، وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہو، خاندان کے سامنے ہو اور اس ہاسپٹل میں ہو جو فیملی نے چوز کیا ہے۔ یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے، اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کے نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے۔ کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے، ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے، کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے، کل ان کے وکیلوں کو بھی ایکسس دے۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی۔ جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا، جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے۔ باقی آپ لوگوں نے باتیں کی، اگر کوئی کوشچن ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں لوں گا۔ آپ لوگوں کے میں نے کوشچن نہیں سنے، جو آپ کا کوشچن ہوگا آئی ایم ریڈی ٹو آنسر۔ اور سی ایم صاحب پہلا کوشچن یہی تھا کہ جو ابھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، یہی آفر 4 مہینے پہلے علیمہ خان صاحبہ اور ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ بھائی ہمارے ایک فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے قاسم خان صاحب کو، اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں علیمہ خان صاحبہ چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں اور ہمارے ڈاکٹرز کو ساتھ بھیجا جائے گا۔ تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں۔ اب اتنا نقصان ہو چکا ہے، تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا، 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 4 مہینے پہلے کھڑے ہیں۔ دیکھو، جن لوگوں نے ہمیں کڑا کر دیا، یہ ان کو احساس ہونا چاہیے، پرانی کی بات نہ کرو۔ علیمہ بیا جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا، علیمہ نے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے۔ علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملیں۔ کہاں رول میں لکھا ہوا کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے۔ جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا، ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا۔ ایکسس تو منع ہوا ہے، نہ صرف 4 مہینے پہلے، ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آنورڈز۔ اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو، خان صاحب کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو جانے دو، ساری بہنیں چلی جائیں، ساری بہنیں چلی جائیں، وکلا سارے چلے جائیں۔ پہلے نہیں ملتے تھے، کیس میں کے دن پہ نہیں ملتے تھے، تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے، تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ون بائی ون آپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ آپ تو رہائی کا مطالبہ کرتے تھے، اور جب سے آپ سی ایم بنے ہیں تو اب رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ دوسرا پختونخوا کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں بدنمی بہت ہے، اگر آپ بنو گئے تھے، آپ بہترین اسٹیٹ گورنمنٹ کیا ہے کہ وہاں پر صحت پی رہے ہیں، صحت پہ
नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत की सेहत के हवाले से पे कोहिस्तानी साहब सेहत के हवाले से सवाल ये लीजिएगा कि हमने देखा कि एक सवाल करने दें। कौन कौन किसकी पॉलिसी के तहत मर रहे सीएम आप हैं? हैं। पॉलिसी किसकी थी? जिम्मेदारी सुबह हुकूमत की है ना, पॉलिसी किसकी थी? बोले ना, पॉलिसी किसकी थी इनको दोबारा बात करना? हाँ 2021 में इमरान खान ने कर तालिबान यार, अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? इमरान खान साहब की हुकूमत में आया नहीं था, जो लाए हैं उनका नाम ले। कौन लाया है? कौन लाया है? आप इसका जवाब देंगे कि कौन लाया, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, जिम्मेदारी आपकी है। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से वहां पर जो है मेरे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। अभी आप सीएम गलत पॉलिसी, कोहिस्तानी साहब गलत पॉलिसी। हमने देखा कि जिस सोच के थ्रू ये खबर आई थी इमरान खान के ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसी सोच ने ये बताया कि आप जो है वो इमरान खान ने जेल के अंदर से ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे सेहत के ऊपर कोई सियासत ना की जाए। अगर लिख के देकर, अगर वो कहते हैं कि मुलाकात वो करवाते हैं तो फिर आप लिख के भी दें। तो फिर आप मुझे ये बताएं सर कि पार्टी के अंदर लिख के देने के हवाले से कौन मुखालफत कर रहा है, और अगर आप लिख के दे के मुलाकात करते हैं तो उसमें फिर हर्ज क्या है? देखिए, अगर हम लिख के दें या ये मुंह से बोले, वो पूछ कर ही बताते हैं, मतलब इख्तियार है नहीं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, और ये अभी सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, ये जेल इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पर गई हैं। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, तो जो अदालतें या जो इदारे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, और उनके, हालांकि पूरी दुनिया को पता था कि वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स के जाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जानी दिया। उनका बाहर इलाज हुआ या ना हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जानी दिया। अभी इमरान खान साहब का जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही है, इमरान खान साहब ने इतने अरसे में कभी भी जो है अपने सेहत का इशू नहीं बनाया। मसला ये है, और इनको सोचना चाहिए जो लोग अभी इख्तिदार में हैं, कि इमरान खान साहब ने 1000 से ज़्यादा दिनों में कभी भी सेहत का इशू अपने लिए नहीं बनाया, और अपने सेहत पर सियासत नहीं की, ना सेहत के इशू पर कभी रिलीफ मांगा। ये 2 दिनों में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अगर फर्ज करें ये आज, ये कल इनकी बारी आने वाली है, और ये बहुत दूर नहीं है, अगले बजट से पहले इनकी बारी आने वाली है, तो फिर ये क्या जो है कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ना इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को छोड़ा है, ना चादर चार दिवाली की पामाली को छोड़ा है, ना जो है हमारे माइनर्स जो 18 से कम है उनको भी इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और उन पर FIR दहशतगर्दों की हुई है। तो ये फिर जो है किस मुंह से बोलेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो बहरहाल अभी इमरान खान साहब की सेहत का जो है हम उस पर बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो है अलैलान ये बोल चुके हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें उनकी फैमिली की, ये हम गारंटी देते हैं कि बाहर कोई सियासी बात नहीं हुई। तो इसके बाद जो है लिख कर देना या किसी और का कोई बात ही नहीं है। वजीर हूँ, यहाँ पर पिछले 3 सालों में काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत से भी मुतालबा हुआ है, और अभी तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद जाहिर की है कि मतलब मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन मुलाकात ना कराने की वजह आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट में बस है, और क्या एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात का मुतालबा करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ साथ आपने मुलाकात के लिए कुछ शराइत रखी थी, बजट का भी और मिनरल का भी, और साथ साथ जो ड्रोन या दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, और फिर वफाक जो पैसे आप लोगों से मांग रहा है कि मतलब वफाक के जो मतलब पैसे हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने सामने रखी थी, लेकिन वो सब कुछ फिर भी हुआ, पैसे तो मेरे ख्याल में नहीं दिए आपने वफाक को। तो ये जो मतलब वहाँ पर दहशतगर्दी है या मतलब बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये मतलब इमरान खान के साथ मुलाकात ना कराने की वजह मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है तकरीबन तमाम जितनी भी हमारे अदालतें हैं वो यरगमाल बन चुकी हैं, क्योंकि ये जो है इन्होंने गैर के ज़रिए ये तरामीम लाए हैं। ये तरामीम भी जो हैं गैर आईनी हैं, क्योंकि अवामी मैंडेट से ये हुकूमत नहीं आई।
تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انصاف نہیں ہو رہا. ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو, اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے. وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے, ذاتی نوکر بنیں گے, یا جو ہیں چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے, تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے. پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے, تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو یہ خوف اپنا ختم کریں, کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں, عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں, عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں, عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں, پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں, تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش, جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے. تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ایک منٹ سر, آپ کریں تو ایک منٹ صبر کر لیں سر. پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو کافی یہ تشویشناک خبر آ گئی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر بھی آ گئی تو 27 ستمبر کی کال جو ہے اس کا کوئی ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ایسی آ گئی تو ہم 27 ستمبر والی کال آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی کا سوچا جا سکتا ہے یا وہی 27 ستمبر کی کال فائنل آ گئی؟ میں نے سٹارٹ میں بات کہی اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہی کہ اس رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا لائے عمل رکھیں گے انشاءاللہ. جی سر ایک منٹ صبر کر لیں سر. سر اچھا بتاؤ, کوشچن بند نہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا, مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کو کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا آن سیریس نوٹ. دیکھو یہ پریس کانفرنس ہم کوئی ایز اے فارمیلٹی نہیں کر رہے, نہ کوئی ٹک ٹاک کے لیے کر رہے. دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں. ایسا میٹر آف اے گریو کنسرن. اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ سے ایسے وقت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر کے اس کا مکمل علاج ہو, اس کا چیک اپ ہو, اس کو میڈیکل چیک اپ ہو. یہ مطالبہ ہم نے فروری میں بھی دہرایا تھا کہ اس کا چیک اپ کراؤ, اس کی کیا کیا ریزنز ہیں, اس کی ریگولرلی چیک اپ کراؤ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے. اب کل ٹیوزڈے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل ملاقاتوں کو ایکسس دو, ڈاکٹروں کو اس کی ذاتی معالجین کو فل فور ایکسس دو اور ان کو شفٹ کر لو, تاکہ یہ کنسرن ختم ہو. اور یہ کنسرن نہیں, یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی. خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان, لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی. اس لیے مہربانی کر کے اس پہ ہمارا فوکس ہے. ہم مطالبہ دہراتے ہیں کہ کل فل فور ایکسس دے, ان کے ڈاکٹروں کو بھی دے. تسلی تب ہوگی جب خان صاحب کا علاج ان ڈاکٹروں سے ہوگا جس پہ ان کی تسلی ہوگی, خان صاحب کی, ان کی فیملی کی تسلی ہوگی اور پارٹی کی تسلی ہوگی. جو ہیلتھ رپورٹ ہے اس کے اوپر تو کبھی رائے پنس کی آتی ہے, کبھی ڈاکٹر کی آتی ہے ٹھیک ہے, آج رپورٹ میں آنکھ کے حوالے سے بھی کہا گیا ٹھیک ہے. چلیں تشویش ہے آپ کو, آپ کی پہلے بھی گارنٹی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, بڑے معتبر حلقوں میں آپ کی بھی ایک مقام ہے, سیمپل ہے. ابھی کیوں نہیں آپ کی گارنٹی مانی جا رہی, ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آپ گارنٹی ابھی دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اس میں گارنٹی وارنٹی کی تو بات ہے نا, ہم نے تو کہا ہے, بہنوں نے کہا ہے ہم بات نہیں کریں گے, پر ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول کے مطابق ہے, ایس او پی کے مطابق ہے, یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے. ہمارے خلاف جو آرڈر ہوتا ہے وہ تو سیکنڈوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ آرڈر مارچ 2025 کا آرڈر ہے جو امپلیمنٹ ہونا ہے 3 ممبر بینچ کا. 15 اکتوبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں.
बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। ये 300 से ज़्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करो। आज हम इसलिए बैठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता तो हमें पहले ना पता चलता, हमें पहले हम अदरवाइज़ ना करते, कंसर्न शो करते जो हम आपके सामने बैठे हैं। जैसा भी हो जी, इस चीज़ को छोड़े कौन गारंटी दे कौन ना गारंटी दे, वो बहनें खुद गारंटी है, वो इस मुल्क के पेट्रियाटिक है, वो इन्होंने 30 साल इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। सबसे बेहतर क्या वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे जिसको पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, जो पाकिस्तान के अंदर कोई अफरा तफरी हो, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार हो। वो तो बैठे इस वजह से हैं कि जी पाकिस्तान की बेहतरी और बेहतरी इसी में कि मुलाकातें और खान साहब के सेहत के बारे में आज की स्टेटमेंट आ जाए। थैंक यू सो ओके, थैंक यू।